السلام علیکم، میں حسن رضا توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس انگلش ورژن istherunningcode.com اور اردو ورژن thinkallah.com سے کلیکٹ کی ہوئی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین اسلامی سمجھ اور اسلامی ایشوز پر منحصر ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے والے مسلم اور نان مسلم دونوں کے لیے ضروری ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں اور دنیا کی تباہی کی وجہ ایک سپریم خدا اللہ کے وجود کی حقیقت، کنٹرولز اور طاقتوں پر غور نہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ سے توقیر انصاری صاحب کی حیران کن ریسرچ thinkallah.com کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ thinkallah.com کے آرٹیکلز اور ویڈیوز کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آرٹیکل نمبر 1، بعض مسلمان اور دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہبوں سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 2، زمین اور سمندروں کی مخلوق اور گلیکسیز کا بنانے اور چلانے والا زیر تعمیر کیسے ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 3، خدا کے لیبل میں بت جو بیچے جاتے ہیں، ان کا تعلق ایک سپریم خدا سے جو وحدہ لا شریک ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 4، کائناتوں، سمندروں اور مخلوق کا بنانے والا اور سنبھالنے والا کس طرح تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 5، بعض مغربی انسانوں کی جاہلانہ سوچ بندروں سے انسان بنا۔ آرٹیکل نمبر 6، اس سے پہلے آپ اللہ کے وجود کو کہیں بھی ڈھونڈیں، اپنے اوپر نظر ڈالیں جو کہ کائنات کا سب سے کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل نمبر 7، ایک حقیقی سپریم خدا اللہ کی تلاش کے لیے جد و جہد کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ آرٹیکل نمبر 8، یہ مجسمے اور بت کائناتوں اور مخلوق کے بنانے والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 9، ہر انسان کو من گھڑت خداؤں کو جاننے سے پہلے ایک اصل سپریم خدا اللہ کے وجود کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے۔ آرٹیکل نمبر 10، مجسموں اور بتوں کو خدا ماننے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کیا یہ بت اور مجسمے زمین اور آسمانوں میں موجود چیزوں کے بنانے والے ہو سکتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 11، ایک سپریم خدا اللہ کے بنائے ہوئے زلین سالوں پرانے نامعلوم سگنل کے سسٹم کی آج کے انسانوں کی دریافت اور محتاجگی۔ آرٹیکل نمبر 12، انسان اور کسی بھی جاندار کا اپنی ماں کے پیٹ میں ایک پیدائشی سیل کی نشوونما ایک اصل سپریم خدا اللہ کے وجود، طاقت اور حکمت کو پروف کرتی ہے۔ آرٹیکل نمبر 13، جڑواں بچوں کی بات چیت نہ ختم ہونے والی روحوں کے سفر کی یاد دہانی کراتی ہے۔ آرٹیکل نمبر 14، آدمی چاہے کسی بھی مذہب یا اسٹیٹس کا ہو، اس کے پرائس لیس باڈی پارٹس زندگی بھر اللہ کے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 15، اربوں سال پہلے ایک سپریم خدا اللہ نے پوری کائنات میں سے صرف اس دنیا کے انسانوں اور جانداروں کے جینے کے لیے پانی اور آکسیجن کا سسٹم کیسے بنایا۔ آرٹیکل نمبر 16، سمندروں کی دنیا کی بھی نامعلوم حقیقت ایک اصل سپریم خدا اللہ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ آرٹیکل نمبر 17، ہم زندگی میں موت کی حقیقت کو نظر انداز کرنے کا انجام نہ بھولیں۔ آرٹیکل نمبر 18، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا کی 7 میں سے 6 بلین آبادی ابھی تک ایک سپریم خدا اللہ کو چھوڑ کر جانوروں، انسانوں اور بتوں کی پوجا کس دلیل پر کرتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 19، سوسائٹی کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے، ماں یا باپ۔ آرٹیکل نمبر 20، مرد مرد اور عورت عورت کے ساتھ رہنے والوں کے نام پیغام۔ آرٹیکل نمبر 21، لوگوں کو اپنی جاہلانہ سوچ کا ثبوت کیوں چاہیے؟ خدا کا کوئی بیٹا بھی ہے؟
آرٹیکل نمبر 22، اگر ان بتوں کا اصل سپریم خدا اللہ سے کوئی کنیکشن ہوتا تو وہ ان پر بجلی گرا کر اپنے غصے کا اظہار کر کے تباہ نہیں کرتا۔ آرٹیکل نمبر 23، کرسچنوں کی سوچ، اگر مسلمان کا یقین حضرت عیسیٰ اور بائبل پر ہے تو وہ اپنے آپ کو کرسچن کیوں نہیں کہلواتے ہیں؟ آرٹیکل نمبر 24، ایک اصل سپریم خدا اللہ کی حقیقت کو چھوڑ کر 3 خداؤں کے ماننے والے کرسچنوں کی جاہلانہ سوچ۔ آرٹیکل نمبر 25، تورات اور بائبل کی نامعلوم سچائی کی دریافت۔ آرٹیکل نمبر 26، میں مسلمان ہوتے ہوئے سوسائٹی میں دقیانوسی کیوں کہلواؤں؟ آرٹیکل نمبر 27، کیا حقیقت میں شیطان کا وجود بھی ہے؟ آرٹیکل نمبر 28، مسلمان اپنے آپ کو جان لیوا وائرسوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔